السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس وقت بڑی ایک آپ سمجھیں تکلیف دہ خبر آئی ہے کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ صحت یاب ہوں، اور سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن ہر ایک کی صحت اور لمبی عمر کی دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ لیکن ملک میں ہو کیا رہا ہے کہ اسٹیٹس کو کی عمارتیں ادھر ادھر جھولتی اب نظر آ رہی ہیں، اور کئی دہائیوں سے ملک پر حکمرانی کرنے والے کرپٹ ٹولہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اندرونی اور بیرونی طور پہ کوششیں کر رہا ہے، کبھی چیخ و پکار کرتے ہیں، کبھی درخواست کرتے ہیں، کبھی سفارش کرواتے ہیں، کبھی الجھا کر اپنا کام سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پھر بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چائے کی پیالی میں یہ طوفان کیوں برپا ہے۔ اس طوفان کی وجہ وہ زلزلہ ہے جس نے سب کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ شہباز شریف اور شریف خاندان کے گرد نیب نے گھیرا تنگ کر دیا۔ کرپشن کے جرائم میں نیب نے شہباز شریف اور ان کی بیگمات اور صاحبزادوں کے اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور اب ان کی لاہور، چنیوٹ، ہری پور اور ایبٹ آباد میں موجود اثاثوں کو منجمد کر دیا جائے گا، اور یہ احکامات اگلے 15 روز کے لیے برقرار رہیں گے، جس کے دوران نیب ان کی تصدیق کے لیے متعلقہ احتساب عدالت میں درخواست دائر کرے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی محکمہ شہباز شریف خاندان کی جائیدادیں فروخت یا منتقل کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ احتساب کے قومی ادارے کی جانب سے 6 احکامات جاری کیے گئے ہیں، جن میں ہر ایک مہینے میں شہباز شریف، ان کی بیویوں حمزہ اور سلمان شہباز کی الگ الگ جائیدادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے شہباز شریف کے ساتھ ان کے دونوں صاحبزادے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز میں نامزد ہیں، اور ایک تو مطلوب بھی ہیں۔ شہباز شریف نے لاہور، ایبٹ آباد اور ہری پور میں متعدد جائیدادیں اپنی بیگمات نصرت شہباز اور تیمینہ دورانی کے نام پہ حاصل کی ہوئی ہیں، جبکہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی لاہور اور چنیوٹ میں کئی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ شہباز شریف اینڈ فیملی کی جو جائیدادیں منجمد کی گئی ہیں، ان کی تفصیلات میں ایبٹ آباد ڈونگا گلی میں 9 کنال کا پلاٹ، ہری پور میں جائیدادیں، جوہر ٹاؤن میں 13، چنیوٹ میں 2 پراپرٹیز، ڈیفنس فیز 5 میں 2 پلاٹ، 96H اور 87H ماڈل ٹاؤن کے گھر بھی شامل ہیں۔ جن جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں تقریباً تمام رہائشی علاقوں میں ہے، اور ان کی مالیت کروڑوں اربوں روپے میں بنتی ہے۔ نیب کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کے زیر انتظام کمپنیز منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہونے والے جعلی کمپنیوں کی سلطنت ہے، ایک امپائر ہے، اور تحقیقات کے دوران نیب نے شہباز شریف کے جعلی لین دین کی منی لانڈرنگ کے مقصد سے 6 کمپنیز پکڑی ہیں، جو کہ اہل خانہ کو رقم منتقل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ٹرانسفر کرتی ہیں، منتقل کرتی ہیں، اور ان کمپنیز میں سے ایک ٹریڈنگ میں 6-7 بلین روپے کا لین دین ہوا ہے۔ نیب کا دعویٰ ہے کہ 5 افراد گرفتار ہوئے، جن کا شہباز شریف منی لانڈرنگ گھوٹالہ سے براہ راست اور ڈائریکٹ تعلق ہے۔ کہانی میں 5 اہم کردار تھے، جن میں نثار احمد گل، ڈپٹی پولیٹیکل سیکرٹری، اور علی احمد خان، میڈیا کوآرڈینیٹر، آفس کے کیش کے لڑکے شعیب قمر اور منصور قمر، اور آخری اہم کردار طاہر نقوی تھے۔ وہ منی لانڈرنگ کا ارتکاب کرنے کے مقصد کے لیے حمزہ کے کنبے کی بے نامی کمپنیاں رکھتے تھے، اور شعیب کے مطابق تمام رقم گنتی کر کے کیمپ ہاؤس شہباز شریف رہائش گاہ میں بوریوں میں منتقل کر کے گھر کے اندر ڈالی گئی تھیں۔ وہیں سے مال ٹاؤن میں شریف گروپ ہیڈ آفس 55K میں یہ رقم منتقل کر دی گئی۔ قاسم کے لڑکے اسے جمع کرتے اور اسے منتقل کرتے تھے، اور ایلیٹ فورس نے بھی رقم محفوظ طریقے سے منتقل کرنے میں مدد کرتی تھی، اور یہ رقم اکثر شہباز شریف پرسنل لینڈ کروزر سے منتقل کی جاتی تھی، اور ڈیوٹی آرڈر سے انہیں بیرون ملک بھیجا جاتا تھا، اور TT کے ذریعے وہ واپس پاکستان لے آتے تھے، اور ایسے قانونی کور اس کو دیا جاتا تھا۔ نیب کے مطابق شہباز شریف نے یہ رقم مختلف اخراجات پورے کرنے اور اپنی بیگمات اور بیٹوں کی جائیداد خریدنے کے لیے استعمال کی تھی، جیسا کہ ان کے نوکر نے قبول کر لیا، جسے نیب نے ضبط کر لیا۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی بیگمات نے بھی اس رقم کو جائیدادیں بنانے میں استعمال کیا، اور پورے نیٹ ورک نے بہت سارے لین دین کیے جو منی لانڈرنگ کے دائرہ کار میں آتے تھے۔ شہباز شریف کے خلاف صاف پانی کیس اور آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل میں نیب کی تحقیقات جاری ہیں، اور انہیں گزشتہ برس 5 اکتوبر کو آشیانہ کیس میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ شریف خاندان کی یہ خاصیت ہے کہ ان کے بچے، داماد، بیگمات، بھائی سب مل کر کام کرتے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو سارے کے سارے دھرے جاتے ہیں۔
اور اس وقت شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کے علاج کے سلسلے میں ان کے ہمراہ لندن میں ہیں، اور دور تک یہ نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے اور کیسز کا سامنا کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف لندن میں ہے، اور میں آپ کو یاد کرا دوں کیونکہ لوگوں کی یادداشت ذرا کمزور ہوتی ہے کہ ڈیلی میل کو ابھی تک ان کے وکلاء کی طرف سے نوٹس نہیں ملا۔ کئی مہینے پہلے یہ سٹوری آئی تھی اور شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ہفتے میں ان کو نوٹس ملے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا، لیکن وہ نوٹس نہ ملنا تھا نہ ملا۔ ان کے جتنے بھی کلیمز ہیں کہ ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، ون بائی ون ان کے اپنے کلیمز جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ خالی شریفوں کی جائیداد سے حساب لگائیں کہ انہوں نے اس ملک کو کتنا لوٹا ہوگا۔ شاید ہی کوئی شہر ہو جائے ان کی جائیداد نہ ہو، وہ بھی پرائم لوکیشنز پر۔ پاکستان چھوڑیں، شاید پورے جنوبی ایشیا میں اتنا بڑا گھر کسی کا نہیں جتنا شریف برادری کا جاتی عمرہ ہے۔ ایشیا کیا، پوری دنیا میں شاید نہ ہو۔ 29,000 کنال کا یہ گھر ہے۔ اگر 29,000 کنال کا کسی اور کا گھر ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مگر آپ سبھی ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز تو دیکھ لیں، ایسا لگے گا کہ ان سے غریب اس ملک میں نہ پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ یہ خاندان کی خدمت دونوں بھائی مل کر 30 سالوں سے کرتے رہے ہیں اور اب ان کی اولادیں تیار بیٹھی ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ ہے وہ ووٹ کی عزت جو یہ عرصہ 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا لقب خادم اعلیٰ نہیں، خادم اعلیٰ شریفہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کی پرفارمنس جس کی بدولت ہمیشہ ان کے کاروبار اور جائیدادیں تو بنتی رہی، مگر پاکستان کی معیشت اور حالت کبھی نہیں بدلی۔ پاکستان کے جس جس اداروں کو انہوں نے بھاگ دوڑ سنبھالی، یا تو وہ بک گیا یا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، مگر یہ اتنے بڑے کاروباری ہیں کہ آج تک ان کا کوئی بزنس نہ بند ہوا، نہ ان کو کبھی کسی بزنس میں نقصان ہوا، اور ان کی جائیدادیں تو بنتی رہیں، مگر ان 30 سالوں میں یہ کوئی ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں ان کا اپنا علاج ہو سکے۔ جب جب ان کو موقع ملا یہ بھاگے ہیں یہاں سے۔ کرپشن کیسز کی گرد ذرا سی بیٹھتی ہے تو یہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور اپنی دکانداری دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ اصل بزنس ان کا سیاست ہے جس نے ان کو عام سے لوہار سے سٹیل ٹائکون اور بزنس میگنیٹ میں کنورٹ کیا۔ ان کو عوام کے دکھ درد کا احساس بھی صرف تب ہوتا ہے جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں۔ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو خود ہی عوام کو مروا لیتے ہیں۔ کیا آپ کو مال ٹاؤن کا سانحہ یاد نہیں؟ یہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں تو اس کی وجہ ملک کا درد نہیں، اس کی وجہ ان کا اپنا مالی نقصان ہے، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، اس کی وجہ ذاتی کاروبار ہے، اس کی وجہ شاہانہ طرز زندگی ہے، اور اس کی وجہ حکومت کا چھن جانا ہے، اس کی وجہ سرکتی زمین اور گرتا آسمان ہے۔ انہیں عوام کا درد ہوتا تو ملک کو اربوں ڈالر قرضوں میں دباتے۔ ہماری عوام کی یادداشت بھی کمزور ہے، بہت جلد یہ چیزیں بھول جاتی ہے اور بار بار ایسے لٹیروں کو اپنی قسمت تھما دیتی ہے۔ کشمیر اور کشمیریوں کا درد بھی ان کے دل میں بہت جاگتا ہے جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ حکومت میں تو مودی ان کا یار بھی ہوتا ہے، دلدار بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی مصلحت اور سیاست ہے جس کے تحت کبھی مریم صفدر روز ٹویٹس کرتی ہیں اور کبھی ایسی غائب ہو جاتی ہیں جیسے کبھی اس ہستی کا وجود ہی نہ ہو، اور اب مریم، حسن اور حسین نواز انٹرویوز بھی نہیں دے رہے۔ اب یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کی باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی ہے۔ یہ سب پیسے کے پیر ہیں، پیسہ ہی ان کا دین اور پیسہ ہی ان کا ایمان ہے۔ جب تک نواز شریف پاکستان میں تھا تو روز بتایا جاتا تھا کہ پلیٹلیٹس اتنے رہ گئے ہیں کہ اتنے گر گئے ہیں، اب تو کوئی خبر ہی نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اگر امپروو ہو رہی ہے تو وہ بھی آ جائے، اگر خدا نہ خواستہ امپروو نہیں ہو رہی تو وہ بھی آ جائے۔ اب وہ ڈاکٹر عدنان بھی غائب ہیں، وہ ترجمان بھی غائب ہیں جن کی منظر کشی سن کر روز ہمارا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا، اور یہ سب ڈھکوسلا تھا۔ ان سب نے مل کر عوام کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ یہ روپیہ پیسہ، یہ جائیدادیں، یہ مال و دولت نہ کبھی کسی کے کام آئی ہیں، نہ کبھی کسی کے کام آئیں گی، اور نہ ان کے کام آئیں گی۔ اللہ نے ان کو عزت دی تھی مگر یہ اس عزت کا پاس نہ رکھ سکے۔ عوام نے ان کو 3 بار منتخب کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ عوام کی تقدیر بدل کے رکھ دیتے اور تاریخ میں امر ہو جاتے، مگر انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ انہوں نے اپنے خاندان، اپنے نام، اپنی آل اولاد کو امر کروانے کی کوشش کی، پر اللہ کارساز ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا اور سب سے بڑا ہے۔ ان جیسے کو تو پتہ نہیں کتنے آئے اور کتنے گئے، نام رہے گا تو صرف اللہ کا، باقی سب فانی۔ ان کی طاقت کا خمار اور فرعونیت کا بخار تو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ جل خزانہ اور عزتیں لوٹنے والوں کا انجام انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔
یاد کریں عمران خان نے کیا کہا تھا کہ میرے ملک کے لوٹنے والوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ میری 22 سال کی سیاسی جدوجہد کا مقصد ملک کو لٹیروں سے آزاد کروانا ہے، مافیا سے نجات دلانی ہے۔ میں حکومت میں کاروبار کرنے، پیسے بنانے نہیں آیا، میں اپنی قوم کو عظیم قوم بنانے آیا ہوں۔ تم نے میری قوم کو تباہ کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان ان کی بیماریوں کا بھی علاج کرے گا، اور جو بیماریاں ان کے کرپٹ دور حکومت میں پھیلی ہیں ان کا بھی علاج کرے گا، اور آنے والے دن شریفوں کے لیے مزید سختی کا بھی سامان کرے گا۔ یاد رکھیں یہ 1990، 99 یا 2007 نہیں، اب ان کو واپسی کا راستہ نہیں ملے، یا ان کو حساب دینا ہوگا، یا پھر یہ باقی کی زندگی لندن کے اندر گمنامی میں گزاریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔